حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کرا رہے ہیں. صحیح بخاری شریف ہے. اور یہ آخری دنوں کی جماعت کا مسئلہ نہیں، پہلے کا معاملہ ہے. بنی عمر بن عوف کا جھگڑا ہو گیا تھا. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صلح کروانے کے لیے تشریف لے گئے تھے اور فرمایا تھا بلال اگر میں لیٹ ہو جاؤں تو میرے ابو بکر کو کہنا وہ میری جگہ جماعت کرائیں. محبوب علیہ السلام لیٹ ہو گئے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آپ جماعت کرائیں. جو ہی جماعت شروع ہوئی محبوب علیہ السلام بھی تشریف لے آئے. اب یہ امتحان صحابہ کا ہے، ہمارا نہیں ہوتا. یہ صحابہ کا امتحان تھا کہ رب کی عبادت کریں یا محبوب کی تعظیم کریں، اللہ کی عبادت کریں یا نبی کا استقبال کریں. آج لوگوں نے اپنی کتابوں میں بار بار لکھا کہ نماز میں ان کا خیال آ جائے معاذ اللہ تو وہ گائے گدے کے خیال سے برا ہے، بیوی کے خیال سے برا ہے. اس پر اپنے فتاوا میں دلیلیں دی، مناظرے کرتے رہے اور یہ دلیل لکھی چونکہ گدے کا خیال تعظیم سے نہیں آئے گا اور نبی کا خیال آئے گا تو تعظیم بھی ساتھ آئے گی، اور اللہ کی نماز میں غیر خدا کی تعظیم نہیں ہونی چاہیے. لہذا اس واسطے ہم کہتے ہیں کہ نبی کا خیال آ جائے تو یہ معاملہ ہے معاذ اللہ. بڑے گستاخی کے الفاظ ہیں. اب دیکھنا صحابہ نے یہ مسئلہ حل کیا ہے. جماعت ہو رہی ہے، محبوب علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں. صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ اگرچہ نبی اللہ کے عظمت تو بڑی ہے مگر اب رب کی نماز پڑھ ہم مجبور ہیں آخری صف میں کھڑے ہو جائیں. اگر نماز کی نیت نہ کی ہوتی تو پھر تو آگے کھڑا کرتے. اب چونکہ رب کی نماز ہو رہی ہے تو محبوب علیہ السلام پیچھے کھڑے ہو جائے تو کوئی بات نہیں. ایسا فیصلہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے نہیں کیا. صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہ فیصلہ کیا رب کی نماز بھی کریں گے، محبوب کی تعظیم بھی کریں گے. دستک بھی ہاتھ پہ ہاتھ مارا آخری صف والوں نے. جب ہاتھ مار رہے تھے تو خیال نبوی تھا اور صرف خیال ہی نہیں تعظیم کے ساتھ تھا کہ محبوب پچھلی صف میں کھڑے ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے، آگے لانا ہے. نماز پڑھتے ہوئے تعظیم نبوت کر رہے تھے اور سارے کر رہے تھے. ہر صف میں سے محبوب علیہ السلام جب گزرے ہیں ہر صف والوں نے رستہ بنایا ہے اور جب چلتے چلتے پہلی صف میں پہنچے ہیں تو امام صاحب نے بھی تعظیم کرنا شروع کر دی ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹے ہیں. محبوب علیہ السلام فرماتے رہے ابو بکر کھڑے رہو، جماعت کراتے رہو، مگر وہ پیچھے آ گئے ہیں. جب وہ صف میں آ گئے محبوب علیہ السلام مصلی پہ چلے گئے، جماعت ختم ہو گئی. سلام پھیرا، ابو بکر میں نے تجھے کہا تھا جماعت کراؤ، پیچھے کیوں ہٹے ہو؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سننا. وہ ابو بکر صدیق جن کے پائے کا کسی امت میں کوئی انسان نہیں ہے، وہ پوری کائنات میں امم کی تاریخ میں انبیاء کے بعد پہلے نمبر کا انسان حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگے ما کان ینبغی، یہ لائق نہیں لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محبوب آپ کی آواز مجھے آئی تھی مگر میرا عشق مجھے مجبور کر رہا تھا. یہ ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کو کب حق پہنچتا ہے کہ وہ تمہارے آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے عشق نے مجھے مجبور کیا، مجھے خود کہا بھی ہے اور آپ بھی کہہ رہے کھڑے رہو تو میں کھڑا رہتا ہوں. یہ برداشت نہ ہو سکا کہ میری پیٹھ ان کی طرف ہو جائے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موقع پر انہوں نے واضح طور پر یہ جواب دے دیا ما کان ینبغی لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پتہ چلا کہ جنہوں نے دیکھا ہے دیکھنے سے ان کو جو کنسپٹ اور جو تصدیق نبوت کی ملی ہے اسی پر جو قائم ہوگا اسی کے عقیدے کا قبلہ درست ہوگا، اور جو دائیں بائیں بھٹک جائے گا اس سے سب کچھ لے لیا جائے گا. اب یہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں.